بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ KSE100 انڈیکس کی اگر جمعے والے سیشن کی بات کریں تو جمعے والے دن جو انڈیکس نے اپنا ہائی بنایا تھا وہ 63,911 پہ تھا، جدھر انڈیکس نے تقریباً 709 پوائنٹ گین کیے تھے۔ اس کے بعد انڈیکس نے جو اپنا لو بنایا وہ 63,214 پہ تھا، جدھر انڈیکس نے 12 پوائنٹ گین کیے تھے۔ اس کے بعد جو انڈیکس کی کلوزنگ ہے وہ 63,282 پہ ہے، جدھر انڈیکس نے 79 پوائنٹ گین کیے ہیں۔ اوورال والیوم کی بات کریں تو 145 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے، جو کہ بہت ہی کم والیوم تھے۔ اتنے والیوم کبھی رمضان میں ہوا کرتے تھے یا پھر اس سے پہلے اتنے کم والیوم تقریباً 24 نومبر والے دن تھے۔ 2 ماہ کے بعد اتنے کم والیوم ٹریڈ ہوئے ہیں KSE100 انڈیکس میں۔ دو چیزوں کے بارے میں بات ہوئی تھی جمعرات والے جو ویڈیو بنائی تھی، اس میں کہ ایک تو جمعے والے دن آپ کو پتا ہے کہ انڈیکس رینج باؤنڈ رہ سکتا ہے، تو رینج باؤنڈ تھا انڈیکس۔ دوسرے نمبر پہ آپ کو کہا تھا کہ انڈیکس ہمارا 500 سے لے کے 1000 کی ہمیں موو دے سکتا ہے، تو انڈیکس نے تقریباً 700 پوائنٹ کی آپ کو موو دی جمعے والے دن۔ اس کے بعد پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ انڈیکس کے پاس جو ریزسٹنس لیول ہے وہ تقریباً 63,800 کا ہے، تو ایگزیکٹ انڈیکس نے ادھر سے ہی ریزسٹنس لی۔ ٹھیک ہے، اس نے اس کو بریک تو کیا 63,800 کو، 900 تک گیا، لیکن بریک کر کے اگر سسٹین کرتا تو پھر آپ کچھ اور سینیریو دیکھ سکتے تھے انڈیکس کا، لیکن انڈیکس نے پھر سسٹین نہیں کیا اور نیچے آ گیا، اور کلوزنگ بھی بالکل جو ہے پچھلے سیشن کے آس پاس دی۔ اس کی بڑی وجہ آپ کو خود پتا ہے کہ ایران اور پاکستان کا وہ جو آپس میں کلیشز چل رہے ہیں وہی ہیں۔ ٹھیک ہے، کام برابر ہو چکا ہے، اس کے بعد جو ہمارے وزراء ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو ٹھنڈا کرنا چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب دونوں طرف سے آپ کو پتا ہے کہ دشمن کو کبھی بھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ بھی اپنے تئیں کچھ کر رہے ہوں گے، اپنے بارڈر کے پاس ہونا ہے کہ کچھ اینٹی ایئر ڈرون سسٹم لگا رہا ہے ایران، وہ بھی اس کی اپنی سیکیورٹی کنسرن ہے، وہ لگا سکتا ہے جتنے مرضی لگائے اپنی سیکیورٹی کے لیے۔ تو اس کو لے کے میرے خیال سے انڈیکس رینج باؤنڈ تھا، اور دوسرے نمبر پہ کچھ ملی جلی خبریں چل رہی تھیں۔ اس کے بعد انڈیکس کلوز ہونے سے پہلے ایک خبر آ چکی تھی کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے 4 بجے، تو اس کو لے کے بھی انڈیکس نے پریشر لیا، کیونکہ اب نہیں پتا تھا کہ قومی سلامتی کمیٹی میں ہو سکتا ہے کہ یہ اعلان ہو جائے کہ الیکشن کو پوسٹپون کرتے ہیں، کیونکہ اگر بارڈر پہ فوجیں چاہیے ہوں گی تو پاکستان کے اندر الیکشن پہ کہاں پہ ڈپلوائے کریں گے۔ تو اس کو لے کے بھی کچھ جو ہے وہ رومرز تھیں، جس کی وجہ سے انڈیکس ایسا رینج باؤنڈ پرفارم کر رہا تھا۔ اگر انڈیکس میں 400-500 ملین کے والیوم ٹریڈ ہو جاتے تو پھر آپ ایک الگ سینیریو دیکھ سکتے تھے، تو ہو سکتا ہے 1000 پوائنٹ پلس کے ساتھ ہمارا انڈیکس جو ہے وہ کلوزنگ دیتا۔ وہ 2 نیوزز تھیں، IMF والی اور اس کے بعد وہ UAE والی، اس کی موو ہمیں جمعے والے دن ملنی تھی، لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ موو ہمیں مل چکی ہے۔ تو ان 2 دنوں میں اگر کچھ بیڈ نیوز نہیں آتی تو نیکسٹ منڈے آنورڈ ہمارا انڈیکس جو ہے وہ اچھا پرفارم کر سکتا ہے۔ میں پھر خبروں کو نیوزز کہنے والا تھا، اصل میں ایک خبر کے لیے نیوز یوز کرتا ہوں اور زیادہ خبروں کے لیے نیوزز، تاکہ کچھ کلیئر ہو جائے ان بندوں کے لیے جو سمجھتے نہیں۔ دوسرا ایک بھائی نے نیچے کمنٹ کیا تھا مجھے آ کے پرسوں والی ویڈیو میں کہ جو نیوز کی جمع ہے وہ بھی نیوز ہی ہوتی ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ انگلش کے اپنے چوچلے ہیں، جیسے کہ مجھے انگلش کی یہ سمجھ نہیں آتی کہ PUT پٹ ہوتا ہے لیکن BUT بٹ ہوتا ہے۔ اب اس کو کیا کرے بندہ، پھر تو BUT بٹ ہونا چاہیے تھا۔ اس کے بعد اور اگر ایک بندے کے لیے آپ ڈانس یوز کرتے ہیں تو ہی ڈانسز ہوگا، اور اگر باقیوں کے لیے چاہے 50 بندے ہوں 60 بندے ہوں وہ ڈانس کر رہے ہوں تو ان کے لیے ڈانس یوز ہوگا۔ تو یہ انگلش کے اپنے چوچلے ہیں جو میرے خیال سے جیسے انہیں سمجھ آئی ویسے انہوں نے کر دیا۔ ایسی بہت سی ایگزامپلز ہیں جو اگر دیکھیں کامن سینس میں تو کچھ اور ورڈ بنتے ہیں، لیکن انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، چل رہا ہے چلنے دیں۔ ویسے ہی ہر لینگویج کے کچھ مسائل ہوتے ہیں۔ عربی کے اب دیکھیں کہ اگر وہ کاف جو ہے قائد اعظم والی کاف، اس کے ساتھ لام کو جوڑ کے اگر کل پڑھیں تو قرآن اگر پڑھیں تو اس میں کل کہنا یا کسی نے کہا یا کہو اس کے لیے یوز ہوتا ہے۔ تو عربی اگر آپ سعودیہ میں جائیں اور نارملی یہ ادھر ہوتا ہے مکفل، ہم کہتے ہیں کہ کچھ چیز کو تالا لگانا، وہ کہتے ہیں مغفل، وہ کاف جو 2 نقطوں والی ہے اس کو گاف پڑھتے ہیں۔ تو اب بندہ کیا کرے، ان سے اگر پوچھ بھی لو تو اس کا جواب ان کے پاس بھی کوئی نہیں ہوتا۔ تو سیم وہی جو سینیریو ہے کہ ہر لینگویج کے اپنے کچھ مسائل ہیں، بس اپنی مرضی سے انہوں نے ٹھوک دیا کام، ویسے ہی چل رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بیڈ نیوزز نہیں ہے۔ نیکسٹ اگر ان 2 دن میں کوئی نواں کٹا نہیں کھلتا اور کچھ ہماری طرف سے نیا شوشہ نہیں چھوڑا جاتا سیاست کو لے کے، الیکشن کو لے کے، باقی چیزوں کو لے کے، تو انڈیکس ہمارا منڈے آنورڈ انشاءاللہ اچھی موو دے سکتا ہے، کیونکہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہو چکا جمعے والے دن۔
ہفتہ اتوار اگر آرام سے گزر جائیں گے، ایران پاکستان بھی آرام سے یہ 2 دن گزار لیں گے، تو پھر انویسٹر جو ہے وہ کچھ سکون کا سانس لے گا اور سب کو لگے گا کہ اب سکھ شانتی ہے تو نیکسٹ موو لینی چاہیے۔ اور پھر والیوم بھی اس لیے کم تھے کہ زیادہ ٹریڈ نہیں ہوئے، کسی نے انٹرسٹ شو نہیں کیا انڈیکس میں، کیونکہ اگلے 2 دن دیکھنا چاہ رہے ہیں سب کہ یہ 2 دن کیسے نکلتے ہیں۔ اگر تو یہ 2 دن سکون سے نکل گئے تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر ان 2 دنوں میں کچھ ہوتا ہے، کچھ بیان ایسے آتے ہیں یا کچھ 1-2 اور ٹھوٹا ہو جاتی ہے، تو پھر منڈے آن ورڈ ویسے ہی رینج باؤنڈ سی سچویشن رہ سکتی ہے۔ ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں کے ای ایل میں سب سے زیادہ والیوم جنریٹ ہوئے تھے 49 ملین کے، پی آئی اے میں 43 ملین، پی ٹی سی 14 ملین، ڈبلیو ٹی ایل 10 ملین، ہاسکول 10 ملین، پی آئی بی ٹی ایل 9 ملین، ایئر لنک میں 8 ملین، سنرجی 8 ملین، لاٹ کیم 7 ملین، ٹریٹ 7 ملین۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں اینگرو نے 31 پوائنٹ، ڈبلیو ڈی ایچ 25، ایم ٹی ایل 20، ماری 17، ایف ایف سی 15، ایم سی بی 15، جاودان سیمنٹ 11، پی پی ایل 10، آئی ایل پی 9، ٹی جی ایل 8 پوائنٹ۔ مائنس پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں دیکھیں تو بی ایچ ایل نے 20 پوائنٹ، یو بی ایل 18، ایس این جی پی 17، ایس آر وی ایچ 10، ایچ بی ایل 9، بی اے ایف ایل 9، این اے ٹی ایف 7، این آر ایل 7، ایبرٹ 5، پی ٹی سی 4 پوائنٹ۔ سیکٹر وائز اگر دیکھیں تو جن سیکٹر میں موو تھی یا جو سیکٹر اچھا پرفارم کر رہے تھے اس میں فرٹیلائزر تھا، آئل اینڈ گیس، آٹو موبائل، بینکس، پاور، ٹیکسٹائل، سیمنٹ، پراپرٹی، گلاس، اور جن سیکٹر میں مندی تھی اس میں کمرشل بینکس ہے پہلے نمبر پہ، اس کے بعد آئل اینڈ گیس، ایکسپلوشن کمپنیاں، ٹیکنالوجی، ریفائنری، فوڈ، لیدر، کیمیکل، فارماسیوٹیکل کمپنیز۔ نیوزز کی بات کریں تو ڈالر ایکسچینج ریٹ جو ہے کل کے مقابلے میں اور بھی کم ہوا ہے تقریباً 8 پیسے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن جمعرات والے دن صبح سے ہی کھپ ڈال رہا تھا کہ الیکشن لیٹ نہیں ہوں گے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں ایک ادارہ کچھ اور بیان دیتا ہے، دوسری طرف سے کوئی اور توپ چل جاتی ہے، تو قومی سلامتی جو کمیٹی ہے اس میں بھی کچھ ہو سکتا تھا اعلان۔ بہرحال الیکشن کمیشن صبح سے ہی کہہ رہا تھا کہ پاک ایران کشیدگی کے باوجود انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ اس کے بعد اعلامیہ آ چکا تھا قومی سلامتی کمیٹی کا کل رات کو ہی کہ ایرانی جارحیت کے جواب میں کارروائی پر افواج کو خراج تحسین۔ اس کے بعد دوسرا بیان یہ تھا کہ دہشت گردی کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں جاری رہیں گی۔ اس کے بعد اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایران برادر مسلم ملک ہے، مواصلاتی چینلز کو علاقائی امن کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اب فون شون کریں اور کہیں کہ سب سکھ شانتی، پہل آپ نے کی، آپ کو ہم نے جواب دے دیا، لہٰذا نیکسٹ جو ہے وہ صلح سلوک سے چلتے ہیں۔ اور صبح سے یہ بھی نیوز چل رہی تھی کہ ایران اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کم کرنے پر گفتگو، یہ جو وزرائے خارجہ ہیں ہمارے وہ لگے ہیں بیچارے کہ بات زیادہ نہ بڑھے۔ اس کے بعد یہ ایک نیوز تھی کہ دبئی پاکستان میں ریلوے پہ تقریباً 3 بلین لگانے کا خواہش مند ہے، اور یہ نیوز کل لگا دی تھی گروپ میں۔ اب آ جائیں فیبلیپی کی طرف۔ بینکس نے کل سیلنگ کی 0.06 کی، بروکر نے سیلنگ کی 0.07 کی، تو اس کو آپ سیلنگ نہیں کہیں گے، اس کو آپ ہولڈنگ ہی کہیں گے۔ اس کے بعد کمپنیز نے سیلنگ کی 0.54 کی، تقریباً 500,000 کی، فورن کارپوریٹس نے بائنگ کی 500,000 کی، فورن انڈیویجولز نہ بائنگ نہ سیلنگ، انڈیویجولز کو دیکھیں تو وہ بھی انہوں نے 500,000 کا جو ہے صرف سیل کیا۔ انشورنس کمپنیوں نے $1 ملین کا مال اٹھایا، کل انشورنس کمپنیوں نے تقریباً 5-6 ملین کا اٹھایا تھا، آج اور 1 ملین کا اٹھایا۔ میوچل فنڈ نے سیلنگ کی 0.19 کی، این بی ایف سی کی وہ بھی آپ ہولڈنگ ہی کہیں، ادر آرگنائزیشن 0.41 ملین کی سیلنگ، اوورسیز پاکستانی 0.26 ملین کی بائنگ، تو سب ہولڈنگ پہ ہیں، یہ کچھ بھی بائنگ سیلنگ نہیں ہے، سب کی دیکھ لیں 0.06 0.07 half million 0.0 half million، تو نیٹ میں کسی کا بھی 1 ملین سے زیادہ بائنگ سیلنگ نہیں ہے۔ والیوم بھی کم تھے اسی وجہ سے، کیونکہ کوئی بائنگ سیلنگ نہیں ہوئی، سب دیکھ رہے تھے کہ ذرا یہ پتہ چل جائے ایران اور پاکستان کا کیا بنتا ہے، اس کے بعد پھر انٹری لی جائے۔ تو تمام ادارے انڈیویجولز کو بھی آج کہہ لیں، انہوں نے بھی عقل کو ہاتھ مارا اور 30 سے اوپر نہیں گئے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب ہولڈنگ پہ ہیں۔ قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس تھا اس کی بھی جو اعلامیہ آ چکا ہے، اس کے بعد ایران اور پاکستان بھی ابھی تک چپ ہیں، اور سب نیوزز جو ہیں ایسی آ رہی ہیں کہ تقریباً ٹھیک ہے آگے سینیریو سارا۔ نیکسٹ اگر انڈیکس کی ریزسٹنس اینڈ سپورٹ لیول کی بات کریں تو انڈیکس کے پاس جو ریزسٹنس ہے تو وہ وہی ہے 63,600 63,800 والی، جہاں سے پہلے انڈیکس نے ریزسٹنس لی، اس کے بعد 64,000، اس کے بعد 64,500 اور اس کے بعد 65,000۔ نیچے اگر سپورٹ کی بات کریں تو سپورٹ تقریباً 63,100 63,000 پہ، اس کے بعد 62,500 اور اس کے بعد 62,000 پہ۔ سٹاپ لاس ہمارا تقریباً 63,000 کا ہے، کیونکہ یہ ایک امپورٹنٹ لیول ہے، اس کو اگر بریک کرتا ہے انڈیکس تو پھر نیچے 62,800 62,400 تک جا سکتا ہے، اور اگر 63,000 کو بریک نہیں کرتا جو کہ لگ رہا ہے کہ نہیں کرے گا انشاءاللہ،
تو نیکسٹ انڈیکس کے پاس جو ریزسٹنس ہے وہ 63,800 کی، اس کے بعد 64,000 اور اس کے بعد تقریباً 64,500. چلیں یہ بات ماننے والی ہے کہ والیوم کم تھے، اتنے کم والیوم نومبر میں ٹریڈ ہوئے تھے. یہ نیچے گرین لائن میں نے لگائی ہے، ادھر دیکھ لیں آپ. لیکن جمعے والے سیشن کو ہم برا سیشن نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جو جمعرات والے دن انڈیکس نے اپنا ہائی بنایا تھا وہ 63,580 پہ تھا، اور جو جمعے والے دن کا ہائی تھا وہ 63,911 تھا، یعنی کہ جمعرات والے ہائی سے زیادہ. اور جمعرات والے دن جو کلوزنگ آئی تھی انڈیکس کی وہ تقریباً 63,202 پہ آئی تھی، اور جمعے والے دن جو کلوزنگ آئی ہے وہ 63,282 پہ آئی ہے. تو ایک نیا ہائی بھی انڈیکس نے بنایا ہے اور کلوزنگ بھی ایک نئے ہائی پہ دی ہے. تو سب اچھے کی رپورٹ ہے، باقی چیزیں بھی ٹھیک ہیں، پازیٹیو ہیں. تو انشاءاللہ لگ رہا ہے کہ کچھ بیڈ نیوز نہیں آتی، تو منڈے آن ورڈ ہمارا انڈیکس آگے موو کر سکتا ہے. سٹاک میں بات کریں تو سٹاک ہے سازگار آپ کو لگاتار 3-4 سیشن سے پروفٹ دے رہا ہے اور ٹھیک ٹھاک پروفٹ دے رہا ہے. ایک سیشن میں اس نے آپ کو 192 سے لے کے اور تقریباً 211-12 تک موو دیا، پھر دوسرے سیشن میں 200 سے لے کے اور موو دی تقریباً 209 تک. تیسرے سیشن میں جمعے والے دن آپ کو صبح کہا تھا اس کو بائی کرنے کے لیے 198 سے لے کے 202 تک، اور یہ جمعے والے دن بھی آپ کو موو دے گیا تقریباً 10-11 روپے کی. تو 3-4 سیشن سے یہ لگاتار 10 روپے کی آپ کو موو دے رہا ہے. تو نیکسٹ بھی انشاءاللہ سازگار تقریباً آپ کو اچھی موو دے سکتا ہے، اس کو آپ لے سکتے ہیں. اور یہ 220-230 کی موو انشاءاللہ پھر بھی آپ کو دکھا جائے گا. سٹاپ لاس اگر آپ نے یوز کرنا ہے 200 پہ پکڑ کے، ویسے تو یہ 194 روپے اس کا سٹاپ لاس بنتا ہے. اگر وہ آپ کو بہت نیچے لگتا ہے تو آپ اپنی مرضی کا سٹاپ لاس بھی یوز کر سکتے ہیں. باقی کچھ سٹاک ہیں میرے پاس. میرا موڈ ہے کہ کل ایک ویڈیو بناؤں جس میں فنڈامنٹل بھی ساتھ میں شیئر کروں. ایک بھائی نے ایچ-کار کا بولا تھا تو اس کا بھی کچھ ایڈ کروں گا، ایچ-کار کا بھی فنڈامنٹل چلیں اس کے ایڈ کر لیں گے، ساتھ میں ٹیکنیکل کچھ، اور باقی بھی جو سٹاک ہیں ان کا بھی میرا موڈ ہے کہ کل ایک ویڈیو اس پہ بناؤں. تو سازگار نیکسٹ بھی آپ کو 10 روپے کی موو بلکہ 20 روپے تک کی موو بھی دے سکتا ہے. تو سازگار پہ آپ نظر رکھ سکتے ہیں، اچھا پروفٹ یہ انشاءاللہ دے سکتا ہے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.